عوامی اعتبار سے جن کو سمجھ ہے، جن کو بوجھ ہے، چاہے وہ اشرفی ہوں چاہے وہ رضوی ہوں، اس وقت ہمیں ان سارے جھمیلوں میں، ان سارے معاملات میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کو بہت کام کرنا ہے اور آپ کو بہت آگے جانا ہے، اور آپ کو بہت آگے جا کر کے اپنے ملک کے جو معاملات ہیں اس پر بھی آپ کو آگے جا کر کے کام کرنا ہے۔ تو ہمیں ان تمام چیزوں کی طرف، ان اختلافات کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ دوسری بات میں گزارش کروں گا، اپیل کروں گا مولانا اسجد رضا خان کی بارگاہ میں کہ آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ جن سے اختلاف آپ سمجھتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ شرعی اختلاف ہے، آپ کو وہ لگتا ہے کہ وہ مسئلے کی زد میں ہے، تو تھوڑا آپ ان کو سائڈ میں رکھ کر کے قائد ملت حضرت محمود میاں صاحب قبلہ، خانوادہ شفیہ کے دیگر شہزادگان بزرگ، اور اس کے علاوہ مخدوم پاک کا آستانہ حضرت عبدالرزاق نورالعین کا آستانہ، کیا اس سے بھی آپ کو اختلاف ہے؟ دنیا یہ کہتی ہے، اگر جب اتحاد کی بات ہوتی ہے کہ فلاں نے یہ کہا تھا، فلاں نے یہ کہا تھا، فلاں نے یہ کہا تھا، تو وہ اپنی بات سے رجوع کر لیں، توبہ کر لیں، تلہ کر لیں، اختلاف خود بخود ختم ہو جائے گا۔ آپ ان کی بات الگ کر دیجئے، وہ توبہ نہیں کرتے، وہ رجوع نہیں کرتے، وہ چھوڑ دیجئے۔ جن لوگوں نے کچھ نہیں کہا، جن لوگوں سے آپ کا اختلاف بھی نہیں ہے، آپ کا اختلاف مخدوم پاک کی مزار سے نہیں ہوگا، آپ کا اختلاف حضرت عبدالرزاق نورالعین سے نہیں ہوگا، آپ کا اختلاف اعلیٰ حضرت ہم شبیہ غوث جیلان سے نہیں ہوگا، آپ کا اختلاف، کم سے کم آپ ذرا یہ بھی تو سوچئے کہ جس مولانا احمد اشرف عالم ربانی کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی میلاد کی محفل میں بریلی شریف بلایا کرتے تھے، تو ان کے بارے میں لوگوں نے پوچھا کہ آپ انہی کو کیوں بلاتے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے یہی فرمایا کہ جب یہ تقریر کرتے ہیں تو مجھے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ تو کم از کم جس ذات کے خطاب سے اعلیٰ حضرت کو دیدار نصیب ہوتا تھا، اعلیٰ حضرت کی محبت میں اس مزار پہ آ جائیے۔ اعلیٰ حضرت ہم شبیہ غوث جیلاں کتابوں میں جو آیا ہے کہ قطب الارشاد کا جنازہ جا رہا ہے، تو جس نے قطب الارشاد کہا ہو وضو کرتے وقت، اس کی بارگاہ میں تو آ جائیے۔ اختلاف بہت آسانی سے دور ہو سکتا ہے، اختلاف بڑی آسانی سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے جنون ہونا، اس کے لیے ہمت ہونا، اس کے لیے اپنوں کے کھونے یا ہونے یا جانے کا ڈر نہیں ہونا، میں سمجھتا ہوں کہ بہت آسانی سے یہ اختلاف دور ہو جائے گا۔ کچھوچا بریلی بھی جائیں، عرس اعلیٰ حضرت میں بھی جائیں، اور بریلی کے شہزادگان اور خاص طور سے مولانا اسجد رضا خان کچھوچا آئیں، اور اگر یہ کہیں کہ دعوت ملے گی تب آئیں گے، تو کچھوچے میں دعوت دینے کا دستور نہیں ہے، بریلی شریف میں دعوت دینے کا دستور پرانا ہے۔ اس لیے ایک اللہ کے ولی کی مزار پہ حاضری کی غرض سے، یا یہ سوچتے ہوئے کہ مخدوم پاک جن سے آپ کے شہزادوں سے ہمارا اختلاف ہے، اور اس سے سنیت میں بڑی دقتیں ہو رہی ہیں اور سنی بہت پریشان ہے، تو کم سے کم مخدوم پاک کی بارگاہ میں عرضی لگا کر کے جو کچھوچے کے اور شہزادگان ہیں ان کے دلوں میں اپنے بڑپن یا اعلیٰ حضرت کی یاد دلانے کی کوشش کیجئے کہ آپ اس اعلیٰ حضرت کے گھرانے سے تعلق ہے۔ میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ سے علماء کا بہت بڑا طبقہ جڑا ہوا ہے، تو آپ کا آنا میں سمجھتا ہوں خود بخود اختلافات دور ہو جائیں گے۔ یہ بات اس طور پہ کر رہا ہوں کہ اگر اس اختلاف کے دور کرنے میں کچھ لوگ منطق و فلسفے کو بھی لائیں، تو ان سے گزارش کروں گا کہ میں بات قاضی ملت، شیخ الاسلام ان سے ہٹ کر رہا ہوں۔ قائد ملت ہوں، اشرف ملت ہوں،
اور اس کے علاوہ خاندان کے دیگر اور بزرگ حضرات ہوں، ان سے تو آپ کا نہ تو علمی اختلاف ہوگا، نہ فرعی اختلاف ہوگا، نہ کسی اور بات میں اختلاف ہوگا۔ تو آئیے ان کے خانقاہ میں، آئیے مخدوم پاک کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اہل سنت و جماعت کی بے چینی آپ کے آنے سے ہی دور ہو جائے گی۔